بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سلسلہ وار آپ کے سامنے مختلف علماء کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو سن 10 ہجری کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر امتی کے لیے نمونہ ہے اور ہدایت کا راستہ ہے۔ اب ہم اگر نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو اس نیت سے پڑھنا ہوگا کہ میں نبی کی سیرت کو پڑھوں گا، میں نبی کی سیرت کو سنوں گا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے اسباق ملیں گے جو میری زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، میری جنت کی طرف جانے والے راستوں کو آسان کر سکتے ہیں، مجھے نبی کی زندگی جہنم کی زندگی سے بچا سکتی ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی تاریک زندگی کو روشن کرنا ہے۔ اس نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کا ہم معمول بنائیں تو انشاءاللہ ہمیں پڑھنے کا بھی فائدہ ملے گا اور سننے کا بھی فائدہ ہوگا۔ چنانچہ سن 10 ہجری کا آغاز ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سب سے زیادہ حائل ہونے والا اور سب سے زیادہ کانٹا بننے والا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے کے لیے ہمیشہ روکا کرتے تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی، اللہ نے اپنے پروانے کو پورا کیا، اپنے مژدے کو، اپنے پروانے کو پورا کیا۔ فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو ایک فتح مبین عطا کرنے والے ہیں۔ وہ فتح مکہ کی شکل میں اللہ نے عنایت فرمایا، اور جب فتح مکہ حاصل ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جب ہم نظر ٹکائے ہوئے تھے قریش مکہ کے اوپر، جو مکے کا سب سے عالی خاندان تھا، وہ حضور کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، وہ حضور کے دین کو آیا قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، وہ یہ انتظار میں تھے۔ تمام قبائل نے جب دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد پہلے ہی بڑے بڑے لوگ اسلام لا چکے ہیں لیکن کچھ ابھی باقی تھے، لیکن ان کا بھی رجحان اسلام کی طرف ہو رہا ہے،
تو بقیہ تمام قبائل کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا یہ دین محمد کا بڑا ہی پیارا ہے، حق دین ہے، سچ دین ہے، ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، ان کو اس بات کا احساس ہوا، تو سب نے جو ہے لبیک کہتے ہوئے سن 9 ہجری میں اور سن 10 ہجری کے اندر کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قبیلے کے نمائندوں کو بھیجا، اپنے قبیلے سے ایک جماعت بنا کر بھیجی کہ جاؤ نبی کے پاس بیٹھو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنی غلطیوں کا اظہار کرو اور کہہ دو کہ ہم اب تمام دشمنی کو بھلانے لگے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے لگے ہیں، ہم آپ کے دامن میں آنے لگے ہیں، ہمیں آپ اسلام پڑھوا کر، اسلام سکھا کر اور کلمہ پڑھوا کر، اسلام سکھا کر ہمیں اپنی آغوش میں داخل کر لیجئے، ہمیں اپنی آغوش میں داخل کر لیجئے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا اللہ کی امان میں لے لیجئے۔ اس طریقے سے قبیلے والوں نے یہ طے کیا اور کثرت سے یہ کام شروع ہوا۔ تو سن 9 ہجری کے اندر اور سن 10 ہجری کے اندر قبائل کی طرف سے کثرت سے وفود آنے لگے۔ تو اسی لیے ان 2 سالوں کو، سن 9 ہجری کو، سن 10 ہجری کو، جو حضور کے وفات سے قریب کا زمانہ ہے، بالکل قریب کا زمانہ ہے، کثرت سے لوگ اس طریقے سے وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں آنے لگے۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور فتح آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین میں لوگ داخل ہونے لگیں گے۔ تو اللہ نے یہ بشارت پوری فرمائی اور کثرت سے لوگ آنے لگے۔ تو سن 10 ہجری کے اندر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا کہ تمام قبائل اپنی اپنی طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے اپنی جماعت، اپنے نمائندوں کو بھیجنے لگے۔ جن وفود کو انہوں نے بھیجا ہے، جن جماعتوں کو قبائل نے بھیجا ہے، ان میں چند مشہور قبائل، چند مشہور وفود اور اکثر وفود یہ آنے والے نام میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا وفد آیا ہے وفد کندہ، دوسرا وفد آیا ہے وفد ازد، تیسرا وفد آیا ہے وفد بنو حارث، چوتھا وفد آیا ہے وفد خولان، پانچواں وفد آیا وفد محارب، چھٹا وفد آیا وفد غسان، اور اسی طرح وفد غامد اور وفد ازد اور وفد بنو المنتفق، اسی طرح سریع علی بسوئے یمن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تھا۔ تو یہ وفود ہیں جو اس سال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ تو ہم ان وفود پر سرسری نظر آج ڈالیں گے، اور اس سن کا سب سے اہم واقعہ ان وفود کے ساتھ ساتھ ایک حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ترتیب کو، اس مسئلے کو ان وفود کے تذکرے کے بعد آئندہ انشاءاللہ ضرور ذکر کریں گے۔ پہلا وفد آیا ہے وفد کندہ۔ یہ 80 سواروں کا وفد تھا جو کندہ سے آیا تھا، اور کندہ ایک یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ تو قبیلے کندہ سے 80 سواروں کا 80 لوگ سواریوں پر سوار ہو کر حضور کی خدمت میں آئے تھے، اور ان کے سردار تھے اشعث بن قیس۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر ریشم ہے، ان کے جسم پر جو ہے ریشم کے کپڑے یہ پہنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے اندر جو ہے ریشم کے کپڑا پہننے کی بالکل اجازت نہیں، اگر قدر ضرورت کوئی پہنتا ہے تو 4 انگشت 4 انگلی کے برابر پہننے کی اس کو اجازت ہے، لیکن ان لوگوں نے پورے جسم کے اوپر پورا کا پورا کپڑا ریشم کا پہنا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان نہیں ہوئے ہو؟ تمہیں یہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، ایک مسلمان ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ تو ان لوگوں نے تبھی فوراً اپنے کپڑوں کو جو ہے تبدیل کر دیا اور نبی کے حکم کو پورا کیا۔ چنانچہ یہ 80 سواروں کا وفد آیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور جیسے ہی اسلام قبول کیا احکام کی پابندی شروع کر دی۔ میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ میں بتانے لگا ہوں کہ یہ وفد آیا ہے ابھی اسلام ابھی قبول کیا ہے، ابھی خدمت میں آیا ہے، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو ٹوکا کہ تمہیں یہ حرام کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول ہم جو ہے ہم تو ابھی اسلام لائے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم جائیں گے، ہم تھوڑی دیر کے بعد اس پر عمل کریں گے۔ نہیں، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ کپڑا پہننے کی شریعت میں اجازت نہیں، ان لوگوں نے سمعا وطاعتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحابہ کی عادت یہ ہے کہ وہ جب بھی سنتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کر لی۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کر دیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج یہ مہینہ چل بھی رہا ہے نبی کی ولادت کا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بجائے نبی کی ولادت کے مہینے میں اپنے خواہشات کو قربان کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اپنے نیکیوں میں اضافہ کرتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتے، اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجاتے، اپنے جسم کو نبی کی سنت سے سجاتے، بجائے اس کے ہم نے تو اس مہینے کو نبی کے ولادت کے مہینے میں جو ہے نبی کے نام پر، نبی کے عشق کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر اپنی نفس کی خواہشات کو تکمیل کرنے کا، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ بنا لیا۔ ڈی جے حرام تھا، ڈیجوں پر ناچ گانے سال بھر سنتے تھے، لیکن نبی کا مہینہ آیا تو اس خواہش کو چھوڑ کیسے سکتے تھے؟ ان لوگوں نے ڈی جے لگا کر نبی کی نعتیں لگانا شروع کر دی، ڈی جے لگا کر ٹیوب لائٹ وغیرہ اس طریقے کے فضول لغویات کام کر کے ناچنے لگے نبی کے نام پر، نبی کے عشق کے نام پر۔ اسی طرح دعوتیں کھانے کا شوق تھا تو روڈوں پر کھانے کی بے حرمتی کرتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ میں پوچھتا ہوں تیری شادی پر کیا تو نے ایسا کام کیا تھا کہ روڈوں پر تو نے چندے کیے تھے؟ کیا تو نے روڈوں پر اپنی شادی کے لیے، اپنی گھروں کی دعوت کے لیے کیا تو نے لوگوں سے چندے کیے تھے اور لوگوں کو اس طریقے سے روڈوں پر بٹھا کر تو نے کھلایا تھا؟ تو یہ جب تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تجھے کہا جائے گا کہ تیری شادی ہے، تو چندہ کر لے۔ اسی طرح روڈوں پر لوگوں کو بٹھا کر کھلا، اس ایک شطرنجی پرانی بچھا دی سپلائنگ کمپنی سے لا کر، اور اس کے بعد لوگوں کو مستقل کھانے ایسے کھلا دیں تو وہ فوراً کہنے لگے گا میری شادی ہے، میں کیسے ان مہمانوں کو ذلیل کروں گا، میں کیسے ان مہمانوں کو کھلاؤں گا؟ وہ مہمان بھی آنے والے بڑی معتبری سے کہیں گے کہ ہماری عزت نہیں کہ تو ہمیں روڈوں پر بٹھا کر کھلاتا ہے۔ میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تو اپنی شادی کے موقع پر یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کہ لوگوں کو روڈوں پر نہیں بٹھا سکتا، چندے نہیں کروا سکتا، تو نبی کے نام پر، نبی کے محبت پر کے نام لے کر یہ کیسے حرکت کر سکتا ہے کہ نبی کے لیے تو نبی کے نام پر کھانا تو روڈوں پر کھلائے گا، نبی کے نام پر کھانے والا بھی روڈوں پر بیٹھ کر بڑے مزے سے لے کر کھائے گا، جبکہ یہ چیز تم اپنے لیے گوارا نہیں کر سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، نفس کی خواہشات کی تکمیل کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اپنے خواہشات کو قربان کرنے کا، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے کا نام دین ہے، مکمل کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ وہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اس نے اپنے کپڑوں کو تبدیل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا اور اپنے قبیلے کے پاس واپس پہنچا، اور وہاں پر ان لوگوں نے اپنے قبیلے کو دعوت دی اسلام کی، اور ان لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ یہ پہلا وفد تھا۔ دوسرا وفد ازد ہے۔ اس سال یہ وفد 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ آیا تھا تو اس قبیلے کے 15 آدمی کا وفد آ کر مسلمان ہوا تھا، اور جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اطراف اور اکناف میں لوگوں کو دین کی دعوت دو، جو تمہارے راستے میں حائل ہو، جو تمہارے راستے میں آئیں اور تمہیں اسلام کی دعوت پھیلانے سے روکیں، تمہارے درمیان کانٹا بنے، تمہیں اس کانٹے کو کھاڑ دینا ہے۔ چنانچہ یہ جب گئے اپنے قبیلے میں اور ان لوگوں نے قبیلے والوں کو دعوت دی، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے اطراف و اکناف میں اس دعوت کو پھیلایا
تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، تو انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے ان سے جو ہے جنگ کی۔ چنانچہ ایک جرش نامی جو ہے اطراف کا علاقہ تھا، اس سے انہوں نے جنگ کیا۔ جنگ و قتال کے بعد جو ہے وہ قبیلہ اور وہ محلہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ چنانچہ یہ وفد ازد ہے۔ تیسرا وفد ہے وفد بنو الحارث۔ یہ نجران کا ایک معزز خاندان تھا۔ سن 10 ہجری جمادی الاخری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ 3 دن تک تم دعوت دیتے رہنا، ان سے قتال نہ کرنا۔ 3 دن کے بعد جب اگر کوئی اس دوران وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر ان سے کوئی تعرض نہ کرنا، ان کو چھیڑنا نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، یعنی ابتدا اپنے سے نہیں کرنا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کی کرنی، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے دعوت کو پیش کیا تو ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد خالد بن ولید کے دعوت کو قبول کیا اور اسلام سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا۔ تو جب دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہ یہ قبیلہ تو اس نے تو میری دعوت قبول کر لی، تو اس قبیلے کے چند دانشور لوگوں کو امیر بنا کر اطراف کے علاقوں میں بھی بھیجا کہ جاؤ نبی کے پیغام کو، امن کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ سب کے سب مبلغین جن کو خالد بن ولید نے طے کر کے بھیجا تھا وہ چلے گئے، اور اللہ نے یہاں بھی ان کے ساتھ مدد کا معاملہ فرمایا۔ لوگوں نے ان کی بات کو قبول کیا اور کئی سارے قبائل اطراف کے وہ بھی اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید بڑے خوش ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نے فرمایا کہ بنو حارث کا ایک وفد لے کر میرے پاس آؤ۔ تو چنانچہ یہ وفد بنو حارث کا حضور کی خدمت میں پہنچا، تو اسی وجہ سے یہ وفد مشہور ہوا وفد بنو الحارث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم دشمن کا جب بھی مقابلہ کرتے ہو غالب رہتے ہو اور دشمن سے تم کبھی ہارتے نہیں ہو، کیا خصوصیت ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہمارے پاس 3 وجہ ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم آپس میں متفق رہتے ہیں، ہم کبھی آپس میں اختلاف نہیں کرتے، ہم کبھی اختلاف نہیں کرتے، یہ غالب رہنے کی ہماری ایک اصل وجہ ہے۔ آج اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنے مسلکوں کا اختلاف ہے، اور سب یہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ مسالک کا اختلاف ختم ہو جائے، جو بالکل ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ وہ جزیرہ عرب کے اندر جو ہے بت پرستی ہو، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہوا کہ ان کے درمیان اختلاف رہے گا۔ تو اختلاف رہنا یہ قیامت تک ہے، قیامت تک کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف تو رہے گا، لیکن اس اختلاف کو جیسے گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب گھر کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر ہی رہتا ہے۔ کوئی گھر کا باہر کا آدمی اگر اس گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو تمام گھر والے ایک جگہ ہو جاتے۔ تو معزز سامعین، آج ہم مسالک کے اختلاف کو اپنا ذاتی اختلاف نہ بنائیں کہ ایک دوسروں کی ذات پر حملہ کرنے لگے۔ جو کام وہ دوسرا مسلک والا کر رہا ہے اسے کرنے دے، اگر باطل ہے، بالکل ہی گمراہ فرقے ہیں جو دین کو برباد کر رہے ہیں، تو پھر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن مسلکی اختلاف
اور فقہی اختلافات کو اتنا لمبا نہ بنایا جائے کہ وہ آپسی دشمنی کا باعث بن جائے اور غیر اس کا فائدہ اٹھا لے۔ آج کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے ہو رہے ہیں، ان کی آل اولاد پر حملہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر ایسے ایسے الفاظ حضرت فاطمہ کو کہی جا رہی ہیں جو کاش کوئی سننا، اب شریف آدمی کیا کوئی بدبخت آدمی بھی ان گالیوں کو سننا برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ کے لیے تو دور کی بات ہے، آل رسول کے لیے تو دور کی بات ہے، صحابہ کے لیے تو دور کی بات ہے، حضور کے لیے تو اور ہی دور کی بات ہے۔ وہ خود اپنی گندی ذات کے لیے بھی ان گالیوں کو ہمیں کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایسی گالیاں وہ دی جا رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے ان اختلافات کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اپنے اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھ لیا اور اختلافات کو اتنا وسیع کر لیا کہ ہر ایک اپنے دائرے میں سمٹ کر رہ گیا، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے گوارا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، ان موضوعات پر سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنا نہیں چاہتے۔ دشمن نے فائدہ اٹھایا، اتنے گالیاں دینے کے باوجود بھی آج ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ حق تو یہ تھا کہ ان کی زبان کاٹ لی جاتی، ان کی زبان نے کاٹ لی جاتی، ان کی زبانوں کو لگام دیا جاتا، لیکن کیا ہوا کہ اتنی گندی گندی گالیاں دینے کے باوجود بھی آج پوری مسلم برادری اور مسلم رہنما سب کے سب خاموش اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید ان کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے ہم اتنے کمزور ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے کہ ان ٹٹوؤں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فضول باتیں کرتے ہیں اور اتنی لغو اور اتنی گندی باتیں ہماری ذاتوں کے لیے کرتے تو کاش برداشت کر سکتے، لیکن حضور اور حضور کی اولاد اور حضور کے صحابہ کے خلاف کرتے ہم اس پر بھی چپی کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف بھی ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی وجہ سے کہ ہم میں اتفاق اور اتحاد نہیں رہا، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اتفاق کو پیدا کریں۔ آپسی اختلافات اپنے پاس رکھیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جو جیسے نماز جو حدیث سے ثابت ہے، طریقہ پڑھ رہا ہے پڑھنے دے، چاہے وہ رفع دین کرے یا نہ کرے، یا پھر وہ اتحاد جو ہے دیگر جتنے اختلافات ہیں، نماز کے ہو، روزے کے ہو، زکوٰۃ کے ہو، حدیث سے ثابت ہے تو اسے کرنے دے، لیکن اپنے مسلک کو ساتھ صحیح کہتے ہوئے دوسرے کے مسلک کو غلط کہنا اور اس کے لیے لوگوں کو اپنی اس مسلک کی طرف راغب کرنا، یہ سب چھوڑ دیں۔ لوگوں آپسی اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات اور ان موضوعات پر جو مسلم معاشرے کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، ان موضوعات پر سنجیدگی سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اتفاق کو باقی رکھیں گے۔ دوسری خصوصیت انہوں نے فرمایا کہ ہم حسد نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے پر حسد نہیں کرتے۔ آج ہم جو ہے یہ تو دیکھتے تھے کہ لوگ مال کے لیے حسرت کرتے ہیں، مرتبے کے لیے حسرت کرتے ہیں، لوگ گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے حسد، بھائی بھائی کا حسد، بہن بہن کا حسد، ماں باپ سے حسد بھی ہونے لگا ہے۔ یہ حسد تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ حسد کہ لوگ دینی حلقوں کے اندر بیٹھ کر بھی دینی کام کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے حسد پر لگے ہوئے کہ اس نے وہ کام کر لیا، اس کو گرانے کے لیے اب جو ہے تدبیریں اور تدابیر کی جا رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ ایک مسلمان قوم کو غالب رہنا ہے تو آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے اتفاق کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دوسرے سے حسد کرنا بھی بند کرنا ہوگا۔ دوسرے بھائی اگر ترقی کرتے ہیں، کسی کام میں آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے تجارت میں آگے بڑھ رہے ہو، یا دنیاوی اعتبار سے مال میں آگے بڑھ رہے ہو، یا دینی اعتبار سے نیکی میں آگے بڑھ رہے ہو، دینی اعتبار سے دینی کام کرنے میں آگے بڑھ رہے ہو، تو ہم ان کا تعاون ضرور کریں، ہم ان کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی ترقی اور برکت کے لیے، ان کے کام کو فائدہ مند بنانے کی ہم بھی بھرپور کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ وہ کام کر رہا ہے تو ہم کیوں کریں،
ہم اس کا تعاون کیوں کریں، ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ وہ کر رہا ہے کام، اس میں 10 نکتے اور 10 غلطیاں نکال لیں، ہم بیٹھ جائیں اور جو ہے ان کا تعاون کرنے کے بجائے ان کے خلاف تدابیر کرنے لگیں، تو یہ یاد رکھیے یہ تو شرعاً بھی ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قوم کے غالب ہونے کے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ قوم تبھی غالب ہوگی جب وہ ان عادتوں کو چھوڑے گی، جیسا کہ ان قبیلے والوں نے بیان کیا ہے۔ تیسری چیز فرمایا صبر، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ چوتھی چیز بیان فرمائی ابتداءً ظلم ہم نہیں کرتے، کہ کسی پر بھی گیا ہم سوار ہو جائیں تو فوراً اس پر ظلم شروع کر دیا، ایسا ہم ہرگز نہیں کرتے جب تک کہ وہ سامنے والا ہمارے مقابلے میں خود نہ آ جائے، تب تک ہم اپنی تلوار کو اور اپنے جو ہے ہتھیار کو اس کے سامنے تانتے نہیں ہیں، اس کے سامنے نکالتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ وفد آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی احکام اسلام سکھائے۔ تیسرا وفد خولان، یہ ماہ شعبان 10 ہجری میں یمن سے تعلق رکھنے والا یہ قبیلہ تھا۔ تو 10 آدمی اس قبیلے کے شعبان کے مہینے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر سفر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو سفر کبھی ضائع نہیں ہوتا، سفر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر با مقصد سفر ہوگا تو سفر ضائع نہیں ہوتا، اگر بے مقصد سفر ہے صرف عیاشیوں کے لیے تو پھر وہ سفر باعث نقصان بھی ہوگا، باعث گرفت بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم وہ عمل کریں، اس لیے ہم کبھی بھی سفر کریں تو ایک نیک مقصد بنا کر سفر کریں۔ اور نبی کریم نے فرمایا جو با مقصد سفر ہوتا ہے، جو مقصد کے لیے نیک مقصد کے لیے سفر ہوتا ہے تو پھر اس کے ہر قدم پر نیکی ملتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم میری زیارت کے لیے، میرے شوق کے لیے، میرے دیدار کے لیے یہاں آئے ہو، یاد رکھو مدینے میں جو حاضر ہوگا صرف اس بنیاد پر کہ میری زیارت ہو، مجھ سے ملاقات ہو، یاد رکھو وہ میری پناہ اور امان میں ہوگا، وہ قیامت کے دن میری پناہ اور امان میں ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ ہماری صبح و شام اس فکر میں گزرتی ہے کہ ہم جو ہے بڑے بڑے جگہوں پر گھومنے کا ہمیں موقع ملے، ہم ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ ہم بڑے بنگلے خرید لیں، ہمارے پاس بڑی بڑی سواریاں آ جائیں، ہم لانگ ڈرائیو پر چلے جائیں اور ہم فلاں شہروں کا یا پھر گھومنے کے مقامات کا ہم سفر کر سکیں۔ ہمارے اندر صبح و شام یہ طلب ہے، لیکن کیا ہمارے اندر یہ طلب ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی شہر کی زیارت کریں، کہ ہم روضہ رسول کی زیارت کر سکیں، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، روضے کے سامنے ٹھہر کر ہم نبی کو سلام سنا سکیں، نبی کو درود پڑھ کر سنا سکیں؟ کہ ہمیں اس بات کا شوق ہے کہ جہاں سے ہمارے اندر یہ شوق اور تڑپ آئی ہے، ہرگز نہیں، لاکھوں کے کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں کا ہم پیسہ ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، لیکن چند ہزار لگا کر نبی کی محبت میں جو ہے نبی کے روضے پر، نبی کے شہر پہنچنے کی ہمیں کوئی ہمیں شوق نہیں، کوئی ہمیں فکر اور احساس نہیں۔ حالانکہ نبی فرماتے ہیں جو میرے دیار آئے گا صرف اس بنیاد پر کہ میری زیارت کرے تو قیامت کے دن جس دن بہت ہولناکی اور خوفناکی ہوگی، اس دن میں اسے اپنی امان میں لے لوں گا، اپنے حفظ میں لے لوں گا، اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ تو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس بات کا شوق پیدا کریں صبح و شام کہ ہمیں اللہ پاک جو ہے اپنے نبی کی زیارت، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو 3 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، کہ جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس کوئی دینداری نہیں ہے۔ ہمارے پاس لوگ امانتیں رکھتے ہیں، ہم کسی سے لیتے ہیں فلاں چیز کہ
میں اسے لینا چاہتا ہوں، استعمال کرنا چاہتا ہوں، لیکن جس وقت کے لیے لیتے ہیں، جتنی ضرورت کے لیے لیتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اس کو تھکاتے ہیں، پھراتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے۔ اور کوئی شخص کسی کو امانت دیتا ہے کہ یہ میری امانت ہے، قوم پہ خرچ کیجئے، اس پیسے کو لے کر اس کا غلط استعمال اور اس کا غلط تصرف کرنا، یہ قوم کے بعض اور اکثر لوگوں کا یہ شیوا بن چکا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا لا دین لمن لا امانت له، اس شخص کے پاس دین نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ دوسری نصیحت فرمائی پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اوپر بڑی توجہ فرمائی ہے، ان کا خیال رکھنے پر، ان کی غمخواری کرنے پر۔ کیوں نہ ہو، جیسے ایک گھر کا سکون تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ گھر کے افراد کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ ہو، کیونکہ گھر کے افراد کے ساتھ وہ 24 گھنٹے اسے رہنا ہے اور انہی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو جس طرح گھر والے اس کے ساتھ قریب ہوتے ہیں تو گھر کے پڑوس بھی اس گھر والوں کی طرح اس کے ساتھ قریب ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے گھر والوں کے حقوق کی تاکید فرمائی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی بھی تاکید فرمائی ہے، تاکہ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے معاشرے میں سکون سے زندگی گزار سکے۔ اگر گھر والے صحیح نہیں تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، سکون نہیں رہتا۔ اسی طرح پڑوسی بھی اگر صحیح نہ ملے تو پھر اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اسے بھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ جن کے پڑوسی صحیح نہ ہو ان سے جا کر پوچھیے کہ اچھے پڑوسی کی نعمت کیا ہوتی ہے، اچھے پڑوسی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا حکم احکام لے کر آئے ہیں، مجھے ڈر ہونے لگا کہ جیسے ماں باپ کے مر جانے پر اولاد کو ترکے میں حصہ ملتا ہے، رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے، ایسے ہی پڑوسیوں کو اس کے ورثے میں حصہ نہ مل جائے، اللہ اس کا حکم نہ دے دے۔ مجھے یہاں تک ڈر ہونے لگا، اتنی تاکید سے پڑوسیوں کے حقوق، ان کے خیال کرنے کا اللہ نے حکم بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا پڑوسی خوش نہیں اس سے اللہ بھی خوش نہیں، اس سے اللہ بھی خوش نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا ایک اچھا رویہ اور سلوک ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر وہ بات ہی نہیں، نبی نے فرمایا جب کوئی اچھا سالن بن جائے تھوڑا سا اسے پانی ڈال کر زیادہ کر لو اور اپنے پڑوس میں بھیج۔ آج ہم ایک سے ایک گھر میں اعلیٰ چیز بنتی ہے، وہ سنت ہی چھوڑ دی کہ اپنے پڑوس میں وہ چیز دے کر بھیجی جائے۔ اسی لیے پڑوس میں کوئی محبت نہیں، پڑوس میں ہم رہتے ہیں سالوں سال رہ جاتے ہیں لیکن پڑوس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ پڑوس میں کون رہتا ہے، کتنے افراد رہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بس اچھا معاشرہ وہ سمجھا کہ بس ایک کالونی ایسی اچھی ہو کہ ہم اس کے اندر رہے، ہمارے گھر کے اندر رہے تو بس ہم اپنے آپ میں مصروف رہیں، کوئی گلی کے اندر نہ آئے، کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہ رکھے، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سلوک کا کیا مطلب کہ اپنے سالن کا اپنے گھر کے اندر کچھ اچھا بنا ہو پڑوسیوں کو دیا جائے۔ اگر پڑوسیوں میں کوئی غم خوار ہو تو پھر اس کی غمخواری کی جائے، کوئی مصیبت ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے، کوئی خوشی ہو تو اس خوشی میں اگر وہ شریک کرے تو شریک ہو جائے۔ لیکن تب ہم اپنے ہی گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے رہیں گے، ہم اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی پیدا نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ مجبور ہے، یہ بندہ پریشان حال ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے رسول نے یہ تعلقات قائم رکھنے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا کہ اپنے سالن کو، اپنے کھانے کو اچھا بن جائے تو پڑوسیوں کے ساتھ شیئر کرو، اس کے پاس بھیجو۔ یہ آپسی تعلق کو پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ تو اسی طرح اور سبب جتنے ہو سکتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلق کے ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ہم اس بات میں اور اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اچھے ہیں تو ہم اپنے گھر کے اندر رہ لیں گے، ہمیں بازو والے سے کیا مطلب ہے، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، کہ ہر ظلم کسی پر بھی ہو سکتا ہے، گھر والوں پر بھی، بیوی کے حقوق ادا نہ ہو، بچوں کے حقوق ادا نہ ہو، ماں باپ کے حقوق ادا نہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ ہو، ہم جہاں رہتے ہیں اس معاشرے کے حقوق ادا نہ کرے تو وہ ظلم ہے۔ ظلم کا ایک بڑا مطلب ہے، لیکن سیدھا اگر چھوٹے بات میں سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ اگر کوئی اپنے حقوق ادا نہ کرے تو وہ جس کے حقوق ہے وہ ادا نہ کرے تو پھر وہ ظالم ہوگا، وہ ظلم کہلائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کو 12 اوقیہ چاندی اور اچھی خاصی قیمت میں ان کو عطا کیا، اور اس کے بعد ان کو روانہ فرمایا، اور ایک درس دیا کہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آئے اور دین کی مدد کے لیے بھی آئے تو پھر ان کا تعاون ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور ایک جو ہے وفد آیا ہے، وفد محارب۔ یہ قبیلہ نہایت ہی سخت مزاج کا تھا۔ 10 آدمی قوم کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشرف و اسلام ہوئے، اور ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب آپ مکے میں تھے ہم آپ کو دیکھتے تھے، ہمارے ساتھی ہم مل کر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کی گستاخی کرتے تھے، وہ تو چلے گئے، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، کیا وہ گستاخیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کچھ کفر کی حالت میں ہوا ایمان ان تمام کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کافر ہونے کی حالت میں نمازیں چھوڑی تھیں، لوگوں کو ستایا تھا، بہت کچھ کیا تھا، جیسے ہی کلمہ پڑے گا وہ تمام چیزیں جو ہے اللہ معاف فرما دے گا، شرط یہ ہے کہ دل نادم ہو، شرمندہ ہو۔ اور ایک قبیلہ آیا ہے وفد غسان، یہ بھی رمضان کے مہینے میں سن 10 ہجری رمضان کے مہینے میں 3 آدمی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرف و اسلام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب واپس ہو رہے تھے توشہ بھی عطا فرمایا، اور جب یہ اپنے قبیلے میں پہنچے تو دیکھا کہ قبیلے والے بڑے ہی جو ہے سخت مزاج کے ہیں، یہ ہمارے اسلام کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو ان تینوں نے اپنے اسلام کو جو ہے انہوں نے چھپایا، اور اسی چھپانے کی حالت میں دونوں انتقال کر گئے۔ لیکن جب جنگ یرموک کا معاملہ تھا، ابو عبیدہ ابن الجراح سے اس تیسرے شخص نے ملاقات کی، اپنے اسلام کو ظاہر کیا، تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے انہیں پناہ دی اور ان کے انتقال تک بڑا ہی احترام فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور وفد ہے وفد سلامان، یہ بھی شوال کے مہینے میں سن 10 ہجری شوال کے مہینے میں 7 آدمیوں کا وفد آ کر مسلمان ہوا، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم جب قبیلے سے نکلے تھے تو کئی سال سے وہاں پر قحط ہے، وہاں بارش نہیں ہوئی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیے ہمارے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی، تو جب وہ قبیلہ واپس پہنچے تو دیکھا بڑی ہریالی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ان لوگوں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ وہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں دن بارش ہوئی ہے، اور یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب قحط وغیرہ آ جائے تو ہم بڑوں سے، اللہ والوں سے دعا کی، اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بڑوں سے جا کر، اللہ والوں سے جا کر اب دعاؤں کی درخواست بھی کرنی چاہیے۔ اور ایک وفد آیا وفد غامد، یہ یمن کا قبیلہ ہے، یہ بھی 10 آدمیوں کے ساتھ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ پہلے یہ جنت البقیع میں اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے سامان کے پاس ایک بچے کو چھوڑ دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے معجزہ اور اپنی نبوت کا اظہار فرمانے کے لیے جو ہے ان کو ایک جو ہے پیشن گوئی دی اور کہا کہ تمہارا ایک تھیلا چوری ہو گیا ہے، جاؤ وہ مل جائے گا۔ جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو واقعی ایک تھیلا چوری ہو گیا تھا، تو بچے نے پوچھا، بچے کو جس کو انہوں نے وہاں پر نگران بنایا تھا اس سے پوچھا کہ تھیلا کہاں گیا؟ کہا چوری ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے حضور کے بتلائے ہوئے راستے کا تعاقب کیا تو دیکھا وہاں پر ایک آدمی تھیلا پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی ان کو دیکھا وہ بھاگ گیا اور تھیلا واپس آ گیا۔ تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کا اور بھی یقین ہو گیا۔ اس طریقے سے اور ایک وفد آیا ہے، اور یہ وفد بن المنتفق ہے، یہ حضور کی خدمت میں آیا، اور حضور کی خدمت میں ان لوگوں نے بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا، حضور نے بھی ان کے سامنے نصیحت فرمائی، ایک طویل خطبہ دیا۔ اور اسی طرح ایک وفد آیا وفد ازد، یہ 7 آدمی تھے، مسلمان ہو کر حضور کے پاس آئے، اور بڑے ہی سنجیدہ لوگ تھے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ابھی اسلام لائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ایمان کی کیا خصلتیں ہیں، کیا عادتیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہمارے پاس 15 عادتیں ہیں۔ 5 عادتیں وہ ہیں جن پر آپ کے قاصدوں نے جو ہے ایمان لانے کا حکم دیا۔ پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان، دوسری چیز ہے فرشتوں پر ایمان، تیسری چیز ہے کتابوں پر ایمان، چوتھی چیز ہے نبیوں پر ایمان، پانچویں چیز ہے موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور موت کے بعد والی آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنا، اور اسی کو ایمان مفصل کہتے ہیں، جس پر ہر مومن کو ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اگر اس پر ایمان نہیں ہوگا اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، اس کی عبادت میں بھی ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی اللہ جیسی کوئی ذات نہیں، اللہ کے جیسا کوئی جیسی اللہ کی صفات جیسی کسی کے پاس کوئی صفت نہیں۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے تو اللہ جیسا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ مالک ہے، اللہ جیسا کوئی مالک نہیں۔ اللہ کی جو صفات اس میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، تو اگر ہم یوں کہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں نبی کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں ولی کے لیے، یا پھر کسی اور کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو پھر یاد رکھیے یہ نماز میں یہ بھی شرک ہوگا، یہ اللہ کی عبادت میں شرک ٹھہرائے گا۔ تو اللہ کے پر ایمان لانے میں یہ آدمی ناقص اور ناکام رہے گا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی ایک نورانی مخلوق مانے اور طاقتور قوم مانے، اور کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ اللہ کے احکام کو بر وقت ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح کتابوں پر کہ جتنی کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی، اپنی جانب سے بھیجی ہے، وہ سب کے سب سچی ہے اور برحق ہے، اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید، اس کا ہر حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس بات پر ہمیں یقین اور ایمان رکھنا چاہیے۔ اور نبیوں پر ایمان کہ جتنے سوالات انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں سب اللہ کی جانب سے برحق ہے، سچے ہیں، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یہ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ بعد الموت یعنی موت کے بعد ہمیں قبر کی زندگی کے بعد پھر قیامت کے دن اللہ پاک زندہ کر کے کھڑا کریں گے، حساب و کتاب لیں گے، اس کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی ہے۔ اس بات پر بھی ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ بھی کافر کہلائے گا، اس کے پاس بھی ایمان باقی نہیں رہے گا۔ پھر آگے فرمایا، عرض کیا ان لوگوں نے کہ 5 عادتیں وہ ہیں جس پر آپ کے قاصدوں نے عمل کرنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو پڑھنا، زبان سے ادا کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو زبان سے ادا کرنا۔ دوسری چیز کہ نماز کو قائم کریں۔ تیسری چیز یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ چوتھی چیز جو ہے زکوٰۃ روزے رکھیں۔ پانچویں چیز حج ادا کریں۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کا آپ کے قاصدوں نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کا۔ دیکھیے 5 چیزیں تو وہ تھی شروع جو ایمان کی بنیاد ہے، جس کے اوپر ایمان کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ دوسری 5 چیزیں وہ ہیں جو اسلام لانے کے بعد بنیادی حکم ہے۔ اگر کوئی اپنے اسلام کی ابتدا کرنا چاہتا ہے تو ان احکام سے ہی اس کی ابتدا ہوگی، اس کے بغیر وہ اگر دوسرے کتنے بھی نیک اعمال کر لے اس کا دین ناقص اور نامکمل رہے گا۔ اس کی دین کی ابتدا، اگر اس کو اپنے دین میں کچھ دین کی بنیاد رکھنی ہے، دین کی عمارت کو کھڑا کرنا ہے، اپنے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کرنا ہے، تو ابتداً اس کو یہ چیزیں ادا کرنی بہت ہی لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری 5 چیزیں اس نے وہ بتائی کہ 5 چیزیں وہ ہیں جس کا آپ کے قاصد نے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ یہ تو ہمارے پاس ہماری جاہلیت کے زمانے سے ہمارے پاس یہ عادت تھی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء۔
الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. کہ پہلی چیز کہ ہم مصیبت جب خوشی ہمیں ملتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے اندر غرور نہیں آتا، ہمارے اندر تکبر نہیں آتا، ہم اس تکبر کی لت کے اندر اللہ کی نافرمانی کو شروع نہیں کرتے. آج جتنے مالداروں کو آپ دیکھیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں، لیکن مالداری جس کا دیکھیں گے اس کے پاس اس کی طبیعت میں ایک عجیب طریقے کا غرور، اس کی ہر حرکت سے محسوس ہوگا کہ یہ بڑا ہی مغرور آدمی ہے، بڑا ہی وہ غرور کے ساتھ پیش آتا ہے. غریب کو جب دیکھتا ہے اپنے سے کمتر تو وہ اس سے صحیح ملاقات نہیں کر سکتا. اپنے ہر طریقے کے اندر وہ اپنے مالداری کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ کے رسول کے سامنے ان بندوں نے عرض کیا کہ ہماری عادت یہ نہیں ہے، ہم جب فراخی آتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دینے والے کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم غرور میں نہیں آتے، ہم اپنے مال کو عیاشیوں میں ضائع نہیں کرتے. دوسری چیز فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اللہ کی ناشکری کرتے رہیں. آج ہمارے پاس دنیا کی اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن ذرا سا ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہماری طبیعت کے مخالف ہماری زندگی میں آ جائے، ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ ہی یہ کرنا تھا، کہ اللہ کو ہمارے ساتھ یہ کرنا تھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو ہے مصیبتیں کسی پر نہیں آئی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے بس امت کو صبر کرنے کا درس دیا اور اللہ سے شکوہ کرنے سے رکنے کا حکم دیا. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو، چہیتی اولاد کو ستایا گیا. چھوٹی اولاد پیدا ہوئی، بچے پیدا ہوئے، لڑکے پیدا ہوئے تو چھوٹی سی عمر میں انتقال کر گیا. نبی کو تکلیف تو ہوئی، لیکن نبی نے اس وقت بھی فرمایا کہ میں تقدیر پر راضی ہوں. انہوں نے تیسری عادت یہی فرمائی کہ ہماری تیسری عادت جاہلیت کی یہ ہے کہ والرضا بمر القضاء، کہ ہم بری سی بری تقدیر بھی ہمارے پاس ہماری ہوگی، ہم اس پر راضی رہتے ہیں کہ جو ہماری مقدر میں تھا وہ ہوا. ہم شکوہ کرتے ہوئے اپنی ہمت کو توڑتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے ناشکری نہیں کرتے ہیں. چوتھی عادت انہوں نے کہا کہ جب ہم دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو بزدلی نہیں دکھاتے. ہم کوئی کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس پر ڈٹ کے جم کے وہ کام ہم کرتے ہیں. ہم جب دشمن کے مقابلے میں میدان میں اترتے ہیں تو پھر دشمن کی تلوار کو دیکھ کر، اس کی دھار کو دیکھ کر اپنی پیٹھ نہیں پھیرتے ہیں. پانچویں چیز کہا کہ دشمن کا جب بھی مقابلہ ہوگا تو دشمن کے جب کبھی ہمارا کوئی دشمن بنے گا تو ہم دشمن کو گالی دینے سے رک جاتے ہیں، باز آتے ہیں. کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سے بات پر اگر گہرے دوست سے بھی اگر دشمنی ہو جائے تو پھر ہم اس کو گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، اور دنیا کے وہ سارے برائیاں جو اس کے نہیں تھے چن کر نکالی جاتی ہیں، اس کی اچھائیوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات سے روکا اور ان لوگوں نے بھی اپنی اچھی عادت کو یہ بیان کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اور جب سینے پر بیٹھ گئے دشمن نے منہ پر تھوک دیا تو دیکھا کہ حضرت علی فوراً اس جگہ سے اٹھ گئے. تو اس نے پوچھا تم مجھے مار سکتے تھے، کیوں نہیں مارا؟ تو کہنے لگے کہ میں جب تک تیرے اوپر حاوی تھا تو اللہ کے لیے میں نے تیرا مقابلہ کیا، تیرے اوپر حملہ کیا، تیری جان کا میں دشمن بنا تھا. لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا میرے نفس کو غصہ آیا، تو میں اگر تجھے مارتا تو میں اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تجھ سے بدلہ لینے والا ہوتا، اس لیے میں فوراً اٹھ گیا. تو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو بھی صرف اللہ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ دشمن نے تھوک دیا تو پھر اپنے غصے کو بھی جو ہے خوب ظاہر کیا.
ایسا نہیں ہے۔ تو ہم اپنی عادتوں میں یہ بات کو شامل رکھیں کہ ہم رشتہ داری ہو، دوستانہ ہو، یا ہمارے اطراف کا جو ماحول ہو، ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کی نیکیوں کو تو بیان کرتے رہیں، لیکن ان کی برائیاں جو ہم جانتے ہیں اس کو ظاہر نہ کریں، خصوصاً جب وہ دوست یا پھر اپنا چہیتا، اپنا رشتہ دار دشمن بن جائے تو پھر اس کی اچھائیوں کو تو کہیں کونے میں ڈال دیا، ہزاروں اچھائیوں کو، اور چند برائیوں کو لے کر پورا محلہ اور پورے رشتہ داروں میں، پورے اپنے آس پاس کے ماحول میں اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات بالکل درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا کہ میں 5 چیزیں اور بتاتا ہوں، تم اس کو بھی اپنا لو۔ کیا؟ ولا تنافس، پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا فلا تجمعوا ما لا تاکلون، جو تم کھانا نہیں ہے تم جمع مت کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہ ہم سالوں سال کا راشن بھی اپنے گھر کے اندر بھر کر رکھتے ہیں، اور خصوصاً یہ دیکھنے میں آیا ابھی حال میں جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر راشن بانٹا جا رہا ہے، لیکن لینے والے کثرت سے وہ بھی آ رہے ہیں جن کے پاس کئی راشن جمع ہے، پھر سے راشن لینے کو وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی چیز شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کریں اور اپنے گھروں کو مال سے بھر دیں۔ اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرمایا کیونکہ یہ توکل کے خلاف ہے کہ سال و سال کا راشن یہ بھر لینا اس بات کو بتلاتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آگے ہمیں کھلانے والا نہیں ہے، ہمیں جو ہے اکیلا اور تنہا چھوڑنے والا ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس عادت سے منع فرمایا۔ دوسری چیز فرمایا ولا تبنوا ما لا تسکنون، تم وہ گھر مت بناؤ جس میں تم رہنا نہیں ہے۔ آج کئی لوگ 10 گھر بنا کر بھی لوگ 11ویں گھر کی خواہش میں ہیں۔ ذاتی گھر کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی سارے ایک گھر ہے تو دوسرا اور گھر بنائے، اس سے بڑا گھر بناؤں گا اور اس سے بڑا گھر بناؤں گا، ایک فارم ہاؤس بناؤں گا، فلاں چیز بناؤں گا۔ یہ جو گھروں کی خواہشیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی خواہشیں رکھنا ایک مومن کی شان نہیں ہے، بس وہ اس گھر تک کی کوشش کرے جس میں وہ رہ سکتا ہے، جو گھر اس کے رہنے کے قابل نہیں اس گھر کو وہ بنانے کی فکر میں اپنی آخرت کو اپنے وقت کو برباد نہ کرے۔ اسی طرح تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تنافسوا فی شیء انتم عنہ غدا تزولون، کہ جو چیز کل تم سے زائل ہو جانے والی ہے تم اس کے اندر جو ہے ایک دوسرے سے مقابلہ مت کرو۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو دنیا کی چیزوں کے لیے ایک دوسرے سے تقابل کرنا، اس کا گھر اچھا ہے میں اس سے بڑا گھر بناؤں گا، اس کی گاڑی اچھی ہے میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا، یہ تقابل، یہ مقابلہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ وہ چیز جو کل باقی رہے گی اس میں ہمیں تقابل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ نیکی یہ باقی رہنے والی ہے، وہ نمازی ہے میں اس سے بڑا نمازی بنوں، وہ روزے دار ہے میں اس سے بڑا روزے دار بنوں، وہ علم والا ہے میں اس سے بڑا علم والا بنوں، وہ صدقہ کرنے والا ہے میں اس سے زیادہ صدقہ کرنے والا بنوں۔ ان نیکیوں میں تقابل جائز ہے اور یہ اچھی بھی چیز ہے، اس کو اسلام میں جو ہے پسند بھی کیا گیا ہے، لیکن جو کل چیز ضائع ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ چیز تم ہرگز اس میں جو ہے تقابل اور اپنا مقابلہ پیش مت کرو۔ چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون وعلیہ تعرضون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم رجوع ہونے والے ہو، واپس لوٹ کر جانے والے ہو، اور جس کے سامنے تم پیش کیے جانے والے ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ پانچویں چیز فرمایا وارغبوا فیما علیہ تقدمون وعلیہ تقدمون وعلیہ تخلدون، کہ اس چیز میں رغبت کرو جس کے سامنے جس پر تم پیش کیے جاؤ گے اور جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ وفیہ تخلدون، یعنی جنت جو آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ اس میں ہمیں رہنا ہے، جس کے سامنے جو ہمارے سامنے پیش کیا جانے والا ہے ہم ہمیشہ اس کی فکر میں رہیں۔ فکر کا مطلب کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایسے کام کریں جو جنت دلا سکیں، جو جنت میں ہمیں داخل کر سکے، ایسے نیک کاموں کی کوشش کریں اور ان گناہوں سے بچیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں اور جنت سے روکنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے نیک اعمال کی کوشش کرو اور اس جنت کا شوق اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ یہ تھا وفد ازد، اس کی خوب نصیحتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں اور بڑی پیاری نصیحتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں اور ان کی عادتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک آخری وفد ہے سری علی بسوئے یمن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 سواروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا
اور فرمایا کہ تم ان سے قتال نہ کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہنا، اگر وہ نہ مانے، وہ مقابلے کے لیے آ جائے تو پھر تم مقابلہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یاد رکھو، بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ایک مومن بھی تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے، ایک آدمی بھی تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لے، تمہاری دعوت کو قبول کر لے، کوئی آدمی تمہارے وجہ سے نیک راہ پر چل جائے، تو فرمایا یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارا کوئی بندہ بھائی، کوئی مومن بھائی ہمارا نیک راستے پر آ جائے، گندی عادتیں چھوڑ دے، شراب، گٹکا اور اسی طرح سگریٹ، یہ گندی عادتیں، زنا اور عیاشی کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی زندگی کو اپنا لے؟ کیا ہمارے اندر یہ درد آیا ہے؟ کیا ہم نے اس فکر کو لیا ہے؟ بس ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے جو ہے سجدہ کر لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، ذکر کر لیا، اپنی تجارت کر لی، اپنے کاروبار، اپنی نوکری کر لی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ گئے، بس یہاں پر ہماری زندگی ختم ہوئی۔ یہ نبی کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ نبی کی زندگی میں تو یہ سب کام کے ساتھ ایک فکر والی زندگی یہ تھی کہ میرا بھائی، یہ اس امت کا ہر فرد جو ہے ایمان قبول کر لے۔ یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ مومن بھائی تو نیک راستے پر آ جائے، اور وہ بھائی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان تک ہم اس دعوت کو لے کر پہنچے اور ان کو اسلام کا پیغام دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی سب سے بہتر دین ہے، اور سب سے بہتر کیا، سب سے صحیح دین یہی ہے۔ بقیہ ادیان، یہ بقیہ دین، یہ سب غلط اور زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں، اخلاق کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اس بات کو اگر ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، سمجھائیں گے، اگر کوئی بھی ہماری بات کو قبول کر لے تو یاد رکھے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا کی تمام تر نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس چنانچہ حضرت علی وہاں سے نکلے اور 300 سواروں کو لے کر، لیکن وہاں پر انہوں نے دعوت دی اور لوگوں کو سمجھایا، راستے میں جہاں جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا اور بہت سارا مال غنیمت انہوں نے جمع کیا، اور جہاں جو لوگ منتشر ہو کر دوڑے اور تو ان کو جیسے ہی پکڑا تو پھر ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت انہوں نے قبول کرنے کے بجائے ان پر حملہ کیا، تو حضرت علی نے پھر ان پر مقابلہ کیا، ان کو جو ہے بندی بنایا اور بنا کر ان کو غلام بنا کر ان کو گرفتار کیا، اور جو کچھ مال غنیمت تھا سب سواروں کے پاس جتنے بھی اس لشکر میں شامل تھے ان کے اوپر تقسیم کیا، اور اس مال کا خمس جو بیت المال میں جمع کرنا تھا 5واں حصہ اس کو نکال لیا، نکال کر فوراً مکے کی طرف وہاں پر اس لشکر کا ایک امیر مقرر کر کے واپس مدینے کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب حج کے لیے مکہ جانے والے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی کو یہ اطلاع ملی وہ فوراً جو ہے حضور کے ساتھ حج کرنے کے شوق میں وہاں پر اپنے لشکر کا ایک امیر مقرر فرمایا، اور فوراً وہ خمس لے کر جو ہے مدینہ واپس آ گئے تاکہ وہ حضور کے ساتھ مکۃ المکرمہ حج کرنے کے لیے جا سکیں۔ چنانچہ یہ حج جو حضور نے اس سال کیا سن 10 ہجری میں، جو ہے یہ سن 10 ہجری کے اندر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور اسی حج کو ہم انشاءاللہ آئندہ جو ہے قسط کے اندر، آئندہ کلپ کے اندر بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج کیسے کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے آپ کے ساتھ کس طرح وقت گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام اس امت کو رہتی دنیا تک کے لیے کیا کیا پیغامات سنائے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔